السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ لوگ نہ تو نکاح کی رجسٹریشن کرواتے ہیں اور نہ ہی کسی ریاستی ادارے کو اطلاع کرتے ہیں اور نہ ہی طلاق دینے کے بعد کسی ریاستی ادارے کو اطلاع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا کیا حکم ہے؟ محمد دانش، راولپنڈی۔ نفس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے چند آیات اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اصل مقصد کھل کر سامنے آ سکے اور قانونی اور زمانی تقاضوں کے بارے میں اسلامی حکم بھی معلوم ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، لین دین اور معاہدات اور معاملات کی دستاویزات تیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ بعد میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو اور نہ ہی کسی فریق کو نقصان پہنچے۔ اسی طرح قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور زنا جیسے معاملات میں سخت شرائط کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کر کے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ حقیقت پر مبنی فیصلہ ہو سکے۔ لہذا دیگر معاملات کی طرح نکاح کے لیے بھی گواہوں کا ہونا لازم ہے، بغیر گواہوں کے نکاح کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہوں کے بغیر نکاح کرنے والی عورتیں زانیہ ہیں۔ حالانکہ دو عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی کے ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشہیر کا حکم فرمایا تاکہ زیادہ لوگوں تک خبر پہنچے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس پر ڈول بجایا کرو۔ ایک روایت میں حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال و حرام میں فرق نکاح میں گانا اور دف بجانا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حالات بگڑنے کا خدشہ ہو تو فریقین کے خاندان میں سے منصف مقرر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ صلح کروانے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ تو ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ کسی واقعے کے بارے میں ثبوت جمع کرنا اس کے تحفظ کی علامت ہے، کیونکہ بعد میں کوئی بگاڑ پیدا ہو تو وہی ثبوت فیصلہ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی گواہی، تحریری دستاویزات اور آج کل آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، تصویریں اور دیگر جدید ذرائع جو کسی بھی واقعے کے ثبوت کے لیے پیش کیے جا سکیں، سب کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہی اسلامی تعلیمات بھی ہیں۔ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگی ہتھیار، تلوار، نیزہ اور تیر کے بجائے گن، ٹینک اور ایٹم بم میں تبدیل ہو گئے، ذرائع مواصلات خط اور قاصد کے بجائے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی شکل اختیار کر گئے، اور سفری ذرائع میں گھوڑے، گدے، خچر، اونٹ کی جگہ موٹر سائیکل، گاڑی اور ہوائی جہاز نے لے لی ہے، اور یہ چیزیں وقت کی اہم ضرورت بن گئی ہیں۔ اگر کوئی ضد کر بیٹھے کہ میں تو ان کو نہیں اپناؤں گا، سمجھے کہ وہ خود اپنی موت کا سامان کر رہا ہے اور اس کا نام زمانے سے مٹ جانے والا ہے، کیونکہ آج کوئی مشین گن اور ٹینک کے مقابلے میں تیر، تلوار اور نیزے لے کر جائے گا تو وہ خود بھی مرے گا اور اسلام کا نام بھی بدنام کرے گا، اور گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر خط پہنچانے والے قاصد سے پہلے دشمن کی فوج پہنچ جائے گی۔ اس لیے کچھ چیزیں وقت کا تقاضا کرتی ہیں، اس لیے کچھ چیزیں وقت کا تقاضا ہوتی ہیں، ان کو اپنانا سب کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں نیشنل شناختی کارڈ، کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ اور بیرون ملک سفر کے لیے پاسپورٹ، سامان کی خرید و فروخت کے بل اور دیگر دستاویزات سب ضروری ہیں۔ اسی طرح طلاق کی نوبت آ جائے تو عدالتی کارروائی کے لیے تحریر ضروری ہوتی ہے۔ لہذا آپ کے ہاں لوگوں کی یہ روایت درست نہیں ہے، انہیں ریاستی قانون کے مطابق نکاح اور طلاق کی رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، کیونکہ اس میں خاص طور پر لڑکیوں کو تحفظ ملے گا۔ ہر وہ ریاستی قانون اور قاعدات جو قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہو اور اس میں انسانی بھلائی پائی جاتی ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔